ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. بھائیو، جمعۃ المبارک یعنی کہ 8 نومبر کا جو جمعہ ہے 2024 کا، یہ روایتی انداز سے ذرا ہٹ کر ہے اور موضوع ہمارا عشق ہے. ہم اس کے نقصانات، پرہیز اور علاج کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ تقریباً پوائنٹ تو 60-65 بن جائیں گے، لیکن ملتی جلتی بھی باتیں ہوں گی. پہلی بات یہ کہ عشق کہتے کسے ہیں. یہ عربی زبان کا ہی لفظ ہے. یہ محبت کی زیادتی کو کہتے ہیں، کسی سے محبت زیادہ کرنا. اور یہ نا ایک درخت کی بیماری کا نام ہے. جس درخت کو لگ جائے نا، اس کو سکا دیتی ہے، اس درخت کو مرجھا جاتا ہے وہ درخت. تو اسی طرح جس کو عشق کی بیماری ہوتی ہے نا، یہ ہم آگے ذکر کریں گے، اس کو بھی لا کر کمزور کر دیتی ہے. یہ جو ہے نا عشق اصل میں نکاح والی محبت پر بولا جاتا ہے، ان کی عورت کی محبت پر. کوئی نہیں کہتا کہ مجھے اپنی جو نا علم سے عشق ہے، علماء سے عشق ہے، مجھے اپنی والدہ سے عشق ہے. یہ الفاظ نہیں بولے جاتے، بلکہ یہ شہوت والی محبت میں جو ہے نا یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. اور ہمارے لیے نا یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. تو بعض علماء اس کا رد کرنے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہنا جی میں عاشق رسول. وجہ بھی اس کا مفعول لائے نا، معشوق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کبھی بھی کسی نے نعت میں آپ کو معشوق کہا ہے؟ اب آپ کو برا لگے گا کہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معشوق، بلکہ والدہ کو معشوقہ کہا جائے، نہیں نا، بات صحیح تھی، ادب کے خلاف ہے. تو اس لیے یہ بات بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ہے نا یہ عشق کی بات نہیں ہم کر سکتے، محبت کی بات کر سکتے ہیں. 5ویں بات اس میں یہ ہے کہ یہ محبت اور عشق میں فرق کیا ہے. دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں نا. وہ فرق یہ ہے کہ جو معشوق ہوتا ہے نا، وہ عاشق کو ہی اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے، دوسروں کو نہیں. اور محب اور محبوب میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو محبت کرنے والا اور محبوب ہوتا ہے اس میں وہ خصوصیت، خوبصورتی ہوتی ہے. مثلا ایک محبوب ہے، خوبصورت ہے، تو یہ محب ہے، ٹھیک ہے، وہ خوبصورتی سب کو نظر آئے گی. اور عشق میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آگے کوئی خوبصورت ہو. کہتے ہیں نا لیلا کالی تھی، یعنی کہ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں. اور جو عاشق ہوتا ہے نا، آپ دیکھ لیں کہ وہ اسی پر عاشق ہوا ہوتا ہے، لڑکی ہو کوئی بھی ہو، یا ہم آگے ذکر کریں گے. دوسرا کیوں نہیں عاشق ہو جاتا؟ اسے وہ چیز نظر نہیں آتی. تو یہ فرق ہے محبت میں اور عشق میں. دیکھنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن چاہے زلیخا نے دیکھا چاہے عورتوں نے دیکھا، ہاتھ کاٹ لیے. تو یہ تھا محبت، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں حسن موجود تھا، تو اس لیے وہ محبوب ہو گئے. اور لیلا کالی تھی. وہ کیسے کہتے ہیں، بنائی ہوئی یہ باتیں بہرحال تو کون سی قرآن و حدیث والی، لیکن یہ کہتے ہیں کسی نے مجنوں سے کہا کہ تیری لیلا کالی ہے، تو کہتے تیری آنکھ ہی نہیں دیکھن والی. وہ اس طرح اس نے پھر بات کر. 3 قسم کی جو ہے نا عشق، اور یہاں سے عشق سے مراد یہ سمجھ لے آغاز ہی میں کہ یہ ناجائز قسم کی محبت
محور و مرکز ہے۔ پہلا 3 قسم کے عشق ہے۔ پہلا عشق ہے کہ عورت کا مرد سے عشق، یہ قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے، زلیخا کو یوسف علیہ السلام سے ہوا تھا، ہاں جی۔ اور ہمارے ہاں بھی سسی پنو، چاہے وہ داستانیں ہیں، ہیر رانجھا، لیلا مجنو، سونی مہیبال، عورت مرد۔ صدیق حسن خان بھوپالوی نے عجیب بات لکھی ہے عشق کی کتاب میں اپنے، بڑی وہ 200 سال پرانی غالباً یا 150 سال اس سے پہلے لکھی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں بڑے صغیر میں عورتیں مردوں پر عاشق ہوتی، مرد کم عورتوں پر عاشق ہوتے، یعنی کہ عورتیں شرم و حیا کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتی، یعنی کہ پہلا قدم ادھر ہی سے ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی قرآن مجید نے زلیخا کی طرف سے زیادہ بات کی ہے، لیکن بہرحال یہ عرف کے اعتبار سے بات بدل سکتی ہے۔ قرآن نے زانیہ کو بھی تو پہلے ذکر کیا، تو ہاں یہ صرف میاں بیوی میں ہو سکتا ہے عشق، اور یہ مباح ہے، یہ جائز ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ دوسرا عشق ہے جی لڑکوں کے ساتھ، لڑکوں کا لڑکوں کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وہ لڑکوں پر عاشق تھی، شہوت ہی ہے نا پیچھے۔ اور یاد رکھیے جن لڑکوں کی داڑھی نہیں نہ آئی وہ لڑکیوں کے حکم میں ہے، یعنی کہ جیسے لڑکیوں کو دیکھنا منع ہوتا ہے بغیر ضروری، تو لڑکوں کو بھی نہ بغیر ضرورت کے نہ دیکھا جائے۔ ہمارے تصوف میں یہ چیز چلتی ہے کہ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک۔ مطلب کیا ہے عشق مجازی سے عشق حقیقی تک؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تک جانا ہے نا، تو آپ کو پہلے عشق مجازی سے ہو کر گزرنا پڑے گا، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو۔ اور انہوں نے لڑکوں کو ہی محور و مرکز صوفیہ نے بنایا ہے۔ مثلا بڑی مشہور مثال ہے مادو لال حسین، اس نے کہا میرا نام بعد میں آئے گا، حسین نام تھا نا، یہ شدرے کا ہی واقع۔ تو اب چراغ ہوتا ہے چراغاں کا میلہ، تو اس نے کہا کہ لڑکا پر عاشق ہو گیا، ہندو تھا وہ، تو اس نے کہا تمہارا نام پہلے آئے گا، میرا نام بعد میں آئے گا۔ امام غزالی نے اور انہوں نے ابن عبد الرحمن ابن جوزی نے نا یہ واقعات نقل کی ہیں لڑکوں کے ساتھ محبت کے، صوفیاں زیادہ ہیں۔ میں حجر اسود کے پاس گیا نا، ایک بوسہ اس نے حجر اسود کو دیا ہے اور ایک بوسہ لڑکے کو دیا، اللہ معاف۔ تو سننے والے نے کہا پہلے اس کو پھڑ کے پھینٹی لگانی تھی، یعنی کہ اتنی انہوں نے حرکت دیکھی اور کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا وہ تعجب ان پر نہیں ہے کہ جنہوں نے یہ گندی حرکت کی ہے، تعجب ان پر ہے کہ بیت اللہ میں یہ حرکت دیکھے اور خاموش رہے۔ تیسری محبت ہے جی عورتوں کا عورتوں کے ساتھ، یہ بھی آج کل اللہ معاف کرے چل رہا ہے، اور خاص طور پر مغربی جو ہے نا وہ دنیا، انہوں نے تو شادی تک جائز قرار دے دی، مردوں کی مردوں کے ساتھ، لڑکوں کی لڑکوں کے، لڑکی کی لڑکوں کے ساتھ۔ ایسی جمہوریت کو ہم کفر کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف قانون پاس کرے۔ وہ تو کتوں کے ساتھ انہوں نے شادی جائز قرار دے رکھی۔ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بھٹکنے پر آتا ہے تو واقعی وہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے بھٹکنے کی۔ 18ویں بات یہ ہے کہ جی یہ عشق اختیاری ہے یا ہو جاتا ہے، تو وہ میں نے پچھلی بار خطبے میں بات کی تھی کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ عشق ہو جاتا ہے، اور جی دل پر کسی کا زور نہیں، دل کا معاملہ ہے، ہاں جی، یہ اختیار کب ہوتا ہے؟ کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے، یہ ہو نہیں جاتا، یہ آنکھیں لڑا کر ہوتا ہے۔ وہ تو امام جو ہے نا ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ بندے کے اختیار میں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اصل میں پہلے اپنی آنکھیں جا کر ملاتے ہیں، پھر ادھر بیٹھتے ہیں، لمبی لمبی گفتگو کرتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں ہم پھنس گئے، تو پھنسنا تو خود ہی تھا۔
یعنی کہ امام ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ اسباب جو تم نے استعمال کیے وہ تو تمہارے اختیار میں تھے نا. جیسے بندہ نشہ کرتا ہے نا تو پہلا شوٹا لگانا اس کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے, تو جیسے ہم نے کہا تھا پھر بعد میں شوٹا ہی ہو جاتا ہے خود ہی. تو اب اسی طرح عشق کے اسباب اختیار کرنا اس کے اپنے اختیار میں تھا, کیونکہ یہ نیکی بدی ہے نا, روکا ہے اللہ نے. تو نیکی اور ثواب میں گناہ میں یہ ہوتا ہے ایسا. ہاں یہ ایسے ہے جیسے بندہ زہر کھا لے بعد میں کہ جی میں ہلاک ہو گیا, بھی رزلٹ تو ملنا ہی ہے. اور اب اس کے نقصانات اب ہم شروع ہونے لگے نقصانات پر. یہ ہم دیکھیں کتنے بیان کرتے ہیں. پہلے تو نا یہ اتنی ذلیل حرکت ہے عشق اور میٹھا زہر ہے, یہ خود اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں میں تمہارا نوکر ہوں, میں تمہارا غلام ہوں. اپنے معشوق کو عاشق کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تمہارا نوکر ہوں, میں تمہارا غلام ہوں. تلوے چاٹنے کو یعنی کہ پاؤں میں پڑنے کو تیار ہو جاتے, اتنی ذلت ہے. اور عاشق جو ہے نا وہ معشوق کیا کرتا ہے, معشوق کے ہاتھ میں عاشق کا دل ایسے کہا گیا ہے, ابن قیم جوزیہ نے ذکر کیا جیسے بچے کے ہاتھ میں جو ہے نا چڑیا, وہ اس کو موس کرنا ایسے ایسے ایسے, وہ بیچاری چڑیا ادم ہوئی ہوتی ہے بچے کے ہاتھ میں. اسی طرح وہ جو ہوتا ہے نا وہ عاشق معشوق کے ہاتھوں ادم ہوا ہوتا ہے, اس کو طنز کر لو, مذاق کر لو, پھینٹی لگا لو, بڑا بشرم ہوا ہوتا ہے اسے. یعنی کہ محبت میں وہ عذاب اور وہ ذلت محسوس ہی نہیں ہوتی, نوکر بنا ہوتا ہے. بلکہ حال میں کتاب جو چھپی ہے اس میں تو کہہ کہ ریموٹ کنٹرول نا معشوق کے ہاتھ میں ہوتا ہے عاشق کا. وہ جیسے ریموٹ کرو یا بتی آن کرو تو پنکھا چل گیا, آف کرو تو بند. ہاں جی, عاشق نے معشوق نے چلایا تو چلنا شروع ہو گئے, روک دیا تو رک گئے. اتنی ان کی نا ہوتی ہے حالت بری. بلکہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اس کو بعض کا دائیں بائیں بھی پکڑ کر پھینکتا ہے. ابن قیم جوزیہ نے لکھا ہے, اس دور میں شاید ہوتا ہوگا, میں نے تو ادھر نہیں دیکھا, لیکن یہ ہے انہوں نے کہا کہ اس کو پکڑ کر اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے پھینکتا ہے. مجال ہے اس کو ذلت کا احساس ہوا ہو, مطلب درد تو سہتا ہے اور تکلیف کا اسے احساس نہیں ہوتا. 24ویں بات یہ کہ رونا اس کا مقدر بن جاتا ہے, روتا ہی رہتا ہے. اور وہ شعر بولنے ہیں امام ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے. انہوں نے کہا کہ تم عاشق سے بڑھ کر مظلوم کسی کو نہیں پاؤ گے, ملے گا پھر بھی رو رہا ہوگا, جدائی میں بھی رو رہا ہوگا. ملتا ہے پھر کیوں روتا ہے, اس کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا محبوب مجھے مل گیا ہے معشوق, وہ کہتا ہے ابھی مجھ سے جدا ہو جائے گا. وہ 10 گھنٹے اس سے باتیں کر لے, 4 گھنٹے اس سے باتیں کر لے, ہے جی, وہ وقت کا اس کو احساس ہی نہیں ہوتا. اگر ساری بیت جائے پھر وہ جانے لگتا ہے تو آنکھوں میں آنسو لا کر کہتا ہے ملو گے کب, لو ابھی 10 گھنٹے تو تمہارے پاس بیٹھ گئے. یہ حالت ہوتی ہے بچانوں کی. یعنی کہ وہ کہتے ہیں تم اس سے بڑھ کر مظلوم نہیں اس کو پاؤ گے, یہ اس کو روتا ہی رہے گا. پھر نا عاشق جو ہوتا ہے نا وہ دنیا کے کاموں سے اس کی چھٹی, نہ وہ تعلیم حاصل کر سکتا, نہ کوئی وہ فن, ذہن جودہ لگا ہوا ہے, اس نے تعلیم کیا حاصل کرنی ہے, اور وہ حقوق کا اس نے کیا خیال رکھنا ہے. کسی رشتہ دار کا, بھئی تمہیں ظالم انسان واقعی یہ ظالم ہوتا ہے, نہ تمہیں اپنی بہن کا پتہ, نہ تم نے کو اپنے بھائی کا پتہ, نہ تم کو اپنا کسی کے ساتھ صلہ رحمی یا خیالات کا جو محبت ہے اس کا پتہ, نہ والدین کے حقوق کا پتہ. تم اس کے دل میں معشوق 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 بس. یہ بالکل میں کتاب میں پڑھ کر آپ کو حالانکہ بڑے تہذیب کے دائرے میں بتا رہا ہوں کہ رہتا ہے کسی کام کا نہیں رہتا یہ. اور پھر نا عقل ہی تو وسیلہ ہے دنیا کی کامیابی کا.
یعنی کہ دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا عقل، تو عاشق کی عقل تو پہلے چلی جاتی ہے۔ مجنون کو مجنون کیوں کہتے ہیں؟ جنون، دیوانگی، پاگل پن، پاگل ہو جاتا ہے لڑکی کے عشق میں، تو عقل تو گئی۔ جب عقل گئی تو اب دنیا کا کوئی فن تعلیم حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ پھر کرتا ہے کہ صحراؤں میں جاتا ہے، گلیوں میں اس کے گھومتا ہے، محبوبہ کے گھر کے ارد گرد بیچارہ طواف کرتا نظر آتا ہے، بلکہ وہ بتایا پتہ سچی بات ہے کہ جھوٹی، کہتے ہیں مجنون نے نا کتے کو بھی چوم لیا، کتے کو۔ اس نے کہا، کسی نے کہا بھی کتے کو چوم رہے ہو؟ کہتے ہیں لیلا کے گلی سے آیا ہے، لیلا کی گلی سے آیا ہے، بس یہ کام اس کا بیچارے کا رہ جاتا ہے آ جا کر۔ پھر نا یہ روایت دے رہے ہیں عبداللہ ابن عباس سے نا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا انہوں نے ایک نا میدان عرفات میں ایک نوجوان کو دیکھا، پوچھا اس کو کیا ہوا ہے؟ کہتے لاغر ہو گیا، کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا، کہتے ہیں ان کو عشق ہو گیا۔ کہتے وہ پھر سارا دن نا میدان عرفات میں عبداللہ بن عباس عشق سے پناہ مانگتے رہے کہ اتنا یہ ہے معاملہ، تو یہ صحت صحت سب تباہ، ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ اصل میں نا دل کی کیفیت جسم پر اثر انداز ہوتی ہے اور جسم دل پر اثر انداز ہوتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جو ہے نا اندر کی کیفیات بدن پر آتی ہیں، اور یہ سکا کر یہ نا عشق، میں نے آپ کو بتایا ایک بیماری کا نام ہے، یہ درخت کو لگ جاتی ہے، اسی طرح وہ بھی سوکھ کر کانا ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں محبت آندھی اور بحری ہوتی ہے، یہ ٹھیک بات ہے، جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کو اس کے عیب کوئی نہیں نظر آتے، ہاں جب وہ اس سے نکلتا ہے پھر اس کے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی لکھا ہے۔ پتہ کیوں؟ جب یہ بڑی پیاری مثال دی ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب حالت کفر میں تھے نا تو بتوں کا عیب انہیں نظر نہیں آیا، یعنی کہ وہ بتوں کی محبت میں مبتلا تھے، لیکن جب صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا تو ان کو پھر پتہ چلا کہ یہ تو شرک ہے، یہ کفر ہے، اور اس میں یہ عیب ہے، تو گویا محبت آندھی اور بحری ہوتی ہے، وہ محبوب چاہے حق پر ہے چاہے نہ حق پر ہے، دفاع کرنے پر اتر آتا ہے بندہ، اس نے بس دفاع کرنا ہے اپنے معشوق کا، چاہے وہ غلط ہے چاہے صحیح ہے، اسے حق و باطل سے کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ پھر 29ویں بات یہ ہے کہ یہ چھپتے بھی نہیں ہیں، عشق اور مشق، یہ ظاہر، یہ بڑے بیچارے کہتے ہیں جی چھپ جائے، چھپنے والی چیز ہی نہیں ہے، یہ آنکھوں سے نظر آ جاتی۔ اور جو ہے نا پھر صدیق حسن بھوپالوی رحمۃ اللہ بڑی زبردست بات کی، کہتے ہیں یہ نا جب لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں نا تو عورتوں کو نا ایک شغل ہاتھ میں آ جاتا ہے، پھر وہ اس کا سکینڈل بناتی ہیں عورتیں، چسکے لے لے کر ذکر کرتے ہیں۔ قرآن نے نہیں کہا کہ جب یوسف اور زلیخا کی بات پھیل گئی تو عورتوں نے ذکر کیا، یہ عورتوں کا بڑا من پسند موضوع ہوتا ہے کہ فلانوں نے دیکھا اور فلانوں نے دیکھا، اور ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تہمتیں بھی لگا دیتے ہیں، یعنی کہ بعض اوقات تو اتنا نہیں بڑے ہوئے ہوتے آگے، وہ اے بھی کام انہیں کتا ہی، انہیں اے بھی کام کتا ہے، حالانکہ اس نے کیا نہیں ہوتا، یعنی کہ انسان اپنی عزت جو ہے وہ داؤ پر لگا دیتا ہے عورت کی خاطر یا کسی بھی محبت کی خاطر، اور بات کو تو نا سکینڈل بناتے ہیں، بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ اور لو جی 30ویں بات میں ہے جی فضول خرچی، یہ عشق تو پیسہ مانگتا ہے، اب کیا کیا ہوتا ہے ادھر، اعلیٰ ترین ہوٹلوں میں کھانا کھلانا، اس کا معشوق جو ہوا جی اعلیٰ ترین ہوٹل میں کھانا، میں نے خود، میں اب آپ کو بتاؤں 1990 کی میں بات 95 کی بات بتاتا، وہ ایک لڑکا ایک لڑکے کے پر عاشق تھا، اب میری بھی طبیعت سادہ سی، میں نے اس کو کہا وہ فلاں فلاں مجھے دینی کتاب لا دو، یقین کریں بالکل میں نے مشاہدہ کیا، اس وقت 2000 روپیہ روز اپنے معشوق پر خرچ کر دیتا، اس کو ہوٹلوں پر کھانا کھلا رہا ہے،
لڑکے لڑکے کی محبت نجائز. وہ کھانا کھلا رہا, بسنت آئی تو وہ میرے سامنے ڈھیر لگا دیا پتنگوں کا اس نے. ہاں جی, پتہ کیا جی, دونوں کھیل اڑائیں گے, ایسا ہوتا ہے. اور بڑی بڑی مارکیٹوں میں پھر گفٹ, پھر ایک دوسرے کو گفٹ بھی دیتے ہیں. یہ عشق پیسہ مانگتا ہے, یعنی کہ یہ ذلیل ہو رہا ہوتا ہے, فضول خرچی کر رہا ہوتا ہے. اس کو کہو نا اللہ کے نام پر کچھ دو, اس کو موت پڑ جاتی ہے. اور معشوقہ کے نام پر, محبوبہ کے نام پر نا ہزاروں. اور میں بھی سادہ سا, میں پتہ نہیں کتنا عرصہ اس کے پیچھے 2 مہینے لگا رہا کہ مجھے کتاب دی نہیں خریدو. ایسے بندوں کو توفیق ملتی ہے, اور نہیں لے کر اس نے دی. عید کی جب خوشی آئے ہے جی, کپڑے بھی دینے پڑتے ہیں. پھر وہ کہنا پڑتا ہے کہ تم کون سا کپڑا پہنو گے, وہ ایک جیسا ہی کپڑا. پھر جو عورتیں ہوتی ہیں وہ تو زیورات کی فرمائش. وہ لکھا ہے, عرب کی کتاب تھی, ادھر ترجمہ ہو گیا, تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک عورت گئی کسی دوسرے شہر میں, لڑکا عاشق ہو گیا, اس نے پھر اس کو تحفے, زیورات, فرمائشیں پر فرمائشیں, کنگال ہو کر نکلا ادھر سے, زیرو, بینک بیلنس سارا ختم ہے جی. اور پھر آخر لکھا ہے جی, پھر جو ہوتا ہے نا عاشق, جی ہر ایک کو تو پیسہ ملتا نہیں, پھر ہوتا ہے کہ چوری, جوا, نجائز طریقے. تو پھر اگر پورا نہ ہو تو جیل کی ہوا, چلو جی اندر ہو, کیونکہ پیسہ چاہیے نجائز محبتوں کے لیے. پھر بھائیو یہ ہے کہ یہ تو عام بات ہے بلیک میل کرنا. یہ ہوتا یہ ہے کہ جذبات کے ہاتھوں, لڑکی ہو یا لڑکا ہو, اللہ معاف کرے, آج کل تو موویز, تصاویر عام ہے, نیٹ عام ہے, بس ویڈیو بنا لی ایک, اب بیچاری عورت لڑکی بلیک میل ہو رہی ہے, کروڑوں روپے, لاکھوں روپے مانگتے ہیں کہ یہ تمہاری تصاویر شائع کر دیں گے, سب کو بتا دیں گے, اتنے پیسے دو. غیر اخلاقی حرکتیں موویز بنتی. اور بیچارے ماں باپ شریف کہتے ہیں جی عزت زیادہ, وہ دے دیتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک غلطی کئی غلطیوں کا سبب بن جاتی ہے, مسلسل بلیک میل. اچھا تمہارے حرکت وہ میں بتا دوں گا تمہارے ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو, رشتہ داروں کو, محلے داروں کو, چلو بے حیائی کرتی رہو. یعنی وہ پھر کہتے ہیں چلو ایک دفعہ کیا ہے, چلو جی دلال, اللہ معاف کرے. یہ میں آپ کو دکھ کی بات بتانے لگا ہوں. ہمارے وہ خاتون تھی ادھر, یہ 3-4 سال پہلے کی بات, فون پر بات ہوئی ہے, لڑکی بیچاری ناقصو العقل, قابو آ گئی, شادی تک کر لی, بعد میں وہ دلال نکلا, دلال. اور وہ جو ہے نا آگے سے آگے, پھر اللہ معاف, پہلے تو بیچاری بڑی چیخی چلائی, ہوتا ہے نا, لیکن آپ کو پتہ ہے بس بندہ پھر روٹ پر چڑھ جائے تو پھر گاڑی آگے سے آگے بڑھتی جاتی. اب وہ پتہ نہیں وہ کہاں سے کہاں جا پہنچی ہے. اور پھر اگر زیادہ بحث چلے تو پھر گھر سے بھی بھاگ جاتی, قدم باہر نکال, وہ ملازم کے ساتھ, ڈرائیور کے ساتھ, کوئی پتہ نہیں کہ میرے ماں باپ نے مجھے اتنا عرصہ کھلایا پلایا, کوئی چکر نہیں. اور جب ایک رات عورت باہر رہ جائے, لڑکی باہر رہ جائے, تو پھر کیا پلے رہ جاتا ہے. اور یہ سب عشق کی تباہ کاریاں ہوتا ہے, یہ عشق کے نام. اور نا یہ تو بہرحال جی آگے اور کچھ نہ چلے نا تو نشہ تو ہے ہی ہے. یعنی کہ عشق, شراب یہ لازم ملزوم ہے. میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی عاشق ہوئے ہیں نا, وہ شراب پیا کرتے تھے, نشہ کیا کرتے تھے. اگر یہ کوئی اتنی اچھی چیز ہوتی تو وہ عاشق شرابی ہوتے. یہ عرب کے شعراء عشق پر اشعار کہتے تھے شراب پی کر. پھر 36ویں بات بھائیو یہ ہے کہ رقیب تو ادھر ہوتا ہی ہے بھئی. ایک جو ہے لڑکی, اب اس کے 2 عاشق ہو گئے, تو اب تو دشمنی پھیل جائے گی, اور حتیٰ کہ اس کو قتل کر ڈالتے رقیب کو. اور اگر محبوبہ کسی کی بیوی بن گئی ہے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پرانا عشق جاگ اٹھتا ہے, شوہر کو ہی مل گئے قتل,
کتنے یہ اخبار میں باتیں چھپتی ہیں، نہیں چھپتی، مطلب وہ دونوں میاں بیوی مل کر وہ جو ہے نا اس کو ٹکانے لگا رہے، شوہر کوئی شادی کی ہے، کئی آپ دیکھ لیں کرائم میں بات عام ہے اخبارات میں۔ اور اگر قتل نہیں کیا تو معاملہ اس طرح بھائیو یہ بھی چلتا ہے کہ اللہ معاف کرے، تعلقات بھی چل رہے ہوتے ہیں، ادھر میاں بیوی کا معاملہ بھی چل رہا ہے، پتہ ہی کسی کو نہیں، پکڑے گے تو پھر پکڑے گے، نہیں تو نہیں۔ آنٹیاں اللہ معاف کرے شادی شدہ، انہیں پتہ ہے، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کسے۔ اب پہلے وہ کنواری جو ہوتی ہے نا وہ تو کہتی ہے چلو میرا پردہ اٹھ جائے گا، ہم ہلو فلاں فلاں، اللہ معاف کرے۔ ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عشق کی ابتدا، درمیانہ اور انتہا۔ ابتدا تو بڑی میٹھی ہوتی ہے، اوہو بڑی مٹھاس اس میں ہوتی ہے، ہاں جی، وہ گانے بنائے ہوئے پہلی ملاقات ہے جی، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، تو وہ آ کے وہ بڑی میٹھی ہوتی ہے۔ درمیانہ جو ہوتا ہے نا یہ وسط، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش، مجنوں جیسی حالت۔ اور اگر آخری اسٹیج پر پہنچ جائے اور معشوق ملے نا تو پھر خودکشی، پھر کیا ہے، نہیں کتنی خودکشیاں کرتے ہیں، گولی مار لیتے ہم نے آپ کو، شادی ہو رہی ہوتی ہے ادھر جا پہنچتے ہیں۔ بھئی میں بتایا کرتا ہوں اکثر آپ کو، تو میرے جملے کا علم ہے، بھئی سارے تو خوش ہیں، تمہیں کیا ہوا ہے، اور دلہن کو بھی ایک گولی، دلہا کو بھی ایک گولی، ایک خود اپنے آپ کو بھی، چلو وہ محرم بنا دیتے ماتم۔ یہ کیا ہے جی، یہ جی میری محبوبہ کے ساتھ شادی کر رہا تھا، تمہیں کیا حق ہے بھی تم اس کی جان لو، چلو اب خودکشی کرو یا جیل کی ہوا کھاؤ۔ اس لیے بھائیو ابتدائی میں خیال رکھے، میں نے آپ کو اکثر کہا کرتا ہوں گھوڑے کا جو لگام ہوتی ہے نا وہ منہ پر ہوتی ہے، بعد جب عادت پڑ جائے وہ نہیں چھوٹتی، پہلے جب آپ اس کو عادت کو چھوڑے۔ اب بھائیو 45ویں بات تو بڑی اہم ہے، وہ میں نے 3 گڈ لگائے ہوئے ہیں، یہ کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے عشق، نہ دین کا نہ دنیا کا، دلائل ہیں اس پر، ایسے نہیں بات۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہاروت ماروت جو ہے نا وہ جادو سیکھتے تھے میاں بیوی میں جدائی کروانے کے لیے، بھی جدائی کیوں کروانی ہے، اس سے چھوٹ جائے مجھ پر عاشق ہو جائے، لو مجھ سے شادی کرے، وہ کسی کی بیوی پر نظر، کالا جادو۔ اور انہوں نے بھی لکھا ہوتا ہے سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں ہے، پتھر سے پتھر دل موم، ایسے ایسے الفاظ لکھے ہوتے ہیں، وہ بندہ کہتا ہے کیا بات ہے، جانا چاہیے، کالا علم بھی ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ جادو آپ کو پتہ ہے کفر ہے، وہ منہ سے کہتے ہیں ہم کالا جادو کریں گے، منہ سے کہتے ہیں۔ اور یہ عشق میں سب کچھ دین داؤ پر لگا چکا ہے، اور شادی کی خاطر دین بدلنا، مذہب بدلنا، آپ دیکھیں نیٹ پر کتنے پیچھے اخبار میں خبر آئی ہے کہ وہ ایک عورت گئی ہے ادھر، ہندو ہو گئی اللہ معاف کرے، شادی شدہ عورت بچوں کو چھوڑ کر، بلکہ بعض کا بچوں کو بھی قتل کر دیتی ہیں عشق کی خاطر، اور وہ قتل کر کے دریا میں بہا کر لو جی عاشق کے ساتھ فرار، کتنی بھائیو غلط بات ہے۔ اور کتنے فنکار ہیں جن کے آپس میں معاملات ہوئے اور انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا، وہ کہتا ہے میں عیسائی ہو جاتا ہوں، وہ کہتا ہے میں ہندو ہو جاتا ہوں۔ لو قائد اعظم کا ذکر کریں یا نہ کریں، بڑا جی قائد اعظم کی بیٹی بھی نا وہ پارسی کوئی مرد تھا اس کے پیچھے لگ گئی، اب اس کا ذکر آتا ہے، اللہ چھوڑ دیا تھا ویسے قائد اعظم نے بیٹی کو، وہ معاملہ ختم ہو گیا، مرتد ہو گئی۔ بھی اہل کتاب کی عورت سے شادی اپنی عورت تو نہیں دے سکتے، وہ اس نے جا کے مجوسی سے شادی کر لی۔ اور یہ ہمارے ہاں پتہ نہیں کون سی اداکار ہمارے زمانے مرینا خان تھی کوئی دھوپ کنارے، اس نے صحیح مرد سے شادی کی، حالت کفر میں ہی، ابھی تو پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اسی حالت میں مر گئی تو مرتد ہے۔ بھئی عورت ہے، تم مسلمان ہو، تم نے عیسائی جا کے مرد سے شادی کر لی، یہ تو دین گیا کہ نہیں گیا، اور پیچھے عشق ہوتا ہے۔
وہ اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا نہیں کہ کیسے شادی کی تھی، وہ جو سوال آیا وہ غلط نہیں. واقعی بعض کیس ایسے ہوتے ہیں، مذہب کا تو سہارا ہوتا ہے، اصل میں اندر سے عشق میں چکی ہوتی ہے. اب بھائیو اسباب اس کے کیا ہے جی؟ فراغت. یہ جو امیر ہوتے ہیں نا، ان کے پاس بڑی فراغت ہوتی ہے، پیسہ آتا ہے نا تو ذمہ داری بھی اتنی ہوتی ہے، پھر یہ بیچارے چکر لگاتے رہتے ہیں لڑکیوں کے، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں. ہاں جی، فراغت وقت. اور کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا خالی دل میں جو ہے نا حرکت کا نام ہے، تو وہ جا کر بیٹھ جاتا ہے. اور آپ دیکھ لیں ویک اینڈ ہمارا، ہفتے یعنی کہ اتوار کی رات یا ہفتے کی رات کو جتنی بدماشی، عیاشی، بے حیائی پھیلتی ہے وہ دوسرے دنوں میں نہیں پھیلتی. کیوں؟ صبح چھٹی ہے، ہولی ڈے منائیں گے. اور امیروں کے بچوں کا تو انہوں نے کہا کہ وہ بس برا ہی حال ہے، کیونکہ اصل میں نا ذمہ داری ہوتی نہیں، فراغت ہوتی ہے تو کرنا کیا ہے؟ ماں باپ کما رہے ہیں، کروڑوں روپے ہیں. پھر پیار کی طلب جی دوسرا کیوں نہیں؟ آپ کہیں گے پیار کی طلب میں عشق ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ سے محبت نہیں ملتی اولاد کو، یہ ماں باپ کا بھی کوئی قصور ہے. مثلا میاں بیوی میں لڑائی ہوئی، نا اتفاقی ہو گئی، اس نے طلاق دے دی، باپ نے دوسری جگہ شادی کر لی، ماں نے بھی کر لی، یہ بیچارہ لٹک گیا. اب اس کو پیار نہیں نہ ملا، محبت ملی نہیں، اور یہ ایک پیار کی طلب اور نظر کی طلب میں یہ بیچارہ آگے سے آگے بڑھ کر گمراہ ہو جاتا ہے یا ہو جاتی ہے. اور یہ جو ہماری موویز ہیں نا، اس نے بڑا کام خراب کیا. رسالے، گانے، فلمیں، شعر و شاعری. بلکہ میں آپ کو کہا کرتا ہوں نا، 1,00,000 فلم دیکھ رہے، خاص طور پر یہ بڑے صغیر کی، ہندوستان پاکستان کی، وہ 3 ہی تو موضوع کے ہوتے ہیں، ہیرو ہیروان ملا دیتے ہیں، جدا کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں. مجھے آپ دیکھیں 3 کے اینڈ کے علاوہ آپ کو ملے گا ہی نہیں. 3 اینڈ ہیں، دی اینڈ اوپر آتا ہے، جب وہ ملتا ہے نا، وہ ہیرو ہیروان ملتا ہے، دی اینڈ آتا ہے بڑا سا، اینڈ ہو گیا. بندہ پوچھے دنیا کے مسائل ختم ہو گئے ہیں، وہ دی اینڈ ہو جاتا ہے ادھر. اچھا وہ پھر ملا دیتے ہیں، جدا کر دیتے ہیں، یا مار دیتے ہیں. اچھا آپ کو میں بڑا دلچسپ نکتہ بتاؤں، بڑا دلچسپ، میں نے آج غور کیا تو مجھے واقعی سمجھ آئی. یہ جو ویلن دکھایا ہوتا ہے نا فلموں میں، وہ اسلام کا ہیرو ہے. وہ اسلام کا ہیرو ہے. پتہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ اس کے خلاف چل رہا ہوتا ہے نا لڑکی لڑکے کے، کہ تم یہ محبت کیوں کر رہی ہو. وہ ہمارے ہاں وہ جو ہیرا جب نا قیدوں کو، حالانکہ قیدوں کا کردار ٹھیک ہے اسلامی نقطۂ نظر سے، لیکن وہ قیدوں کو ویلن بنایا ہوا ہے. دیکھیں، یعنی کہ ہر جو اسلام کا ہیرو ہے فلموں میں وہ ویلن ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ میرے ذہن میں آئی تھی، میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. اور واقعی جو فلمیں ہیں نا، وہ تو بڑے ڈائلنگ کروڑوں روپے لگائے ہوتے ہیں. دلہن اتنی پیسہ لگا کر خرچ نہیں کرتے جتنا وہ ہیروان پر کیا ہوتا ہے. اگر وہ آپ اس کو سادہ حالت میں دیکھیں تو ڈریکولا خوفناک فلموں کا جو ہے نا، آپ ہیروان اس کو قرار دے دیں، اتنا وہ خوفناک نظر آ رہی ہوتی ہے. وہ ایک مرتبہ میں نے پتہ نہیں کسی کو دیکھا ویڈیو ہے، وہ میک اپ کے بغیر ہی باہر نکل آئی تھی، وہ واقعی بڑی خوفناک شکل اس کی. تو میرے کہنے کا مطلب ہے جس نے کروڑوں روپے پیسہ لگانا ہے فلموں پر، تو وہ آپ کو کیمرہ ایسے ہی، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے نہیں کہا 1 کروڑ روپے کا کیمرہ ہے وہ دکھائیں گے تو وہ کشش محسوس ہوگی. تو اس نے کہا وہ اگر غلط چیزوں کے لیے استعمال کرتے تو ہم صحیح چیزوں کے لیے استعمال. کیمرے کا کمال ہے. 60 سال کا ہو گیا یہ ہیرو ہیروان سارے، اور آ رہے ہیں ہیرو. وہ کیمرے کا کمال ہے، چھپا دیتا ہے. اور جب سے یہ زینت کا اظہار ہوا ہے نا، یعنی کہ نمود و نمائش فلاں فلاں، اس سے یہ معاملات نا بڑے بگڑے ہیں. اچھا یہ نا بات علاج کی طرف آتے ہیں. یہ تو ساری باتیں ہو گئی ہیں. نگاہوں کی حفاظت جی، اصل جو ہے نا، کل للمؤمنین یغضوا من، جس نے بچنا ہے نا، اور یہ پہلے میٹھا میٹھا ہی لگتا ہے، بندہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن جب اس کو ٹھوکر پڑتی ہے نا پھر اسے پتہ چلتا ہے. تو نظروں کی حفاظت کریں. اور یہ مراد ہماری نجائز محبتیں ہیں، یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارا مہر و مرکن نجائز، جس کو شریعت گناہ کہتی ہے، تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں.
تو بعض کا نظر اس کی طرف بھی اٹھ جاتی ہے جس کو بندے نے حاصل کرنا محال ہو، حسرتی پیدا ہو جاتی ہے. بعض کا کسی بیوی پر نظر پڑ جاتی ہے، دوسری کی بیوی پر. بعض اوقات لڑکے پر نظر پڑے، وہ تو ہے ہی، وہ تو ہو ہی نہیں سکتی شادی، کیا کرے گا. تو ادھر سے نا نگاہ کی حفاظت کرے. ایک قول ہے جو بیان کیا جاتا ہے، جو نگاہ سے دور ہوتا ہے وہ دل سے بھی دور ہو جاتا ہے، جو نگاہ کے قریب رہتا ہے وہ دل کے قریب ہی رہتا ہے. گانے، موسیقی، گندا لٹریچر، اس سے پرہیز کرے. غزلیں، ڈرامے، فلمیں، مکمل پرہیز، کیونکہ اس کا موضوع یہی ہے. ہیرو ہیروین وہ فرار، جگہ سے فرار، بھاگ جائے ادھر سے. کیوں بھاگ جائے بھائیو؟ اس لیے کہ جس وقت فرمایا نا کہ 1 سال کی جلا وطنی ہے، جو غیر شادی شدہ ہو کر یہ حرکت کرے نا زنا کی، تو اس کو کہا علاقہ چھوڑ دو. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ یہ عورتیں مجھے جس چیز کی طرف دعوت دے رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے. کہا تھا نا مجھے جیل اچھی ہے. اور عیب کی طرف بھی نگاہ رکھنی چاہیے. عیب کی طرف نگاہ رکھے گا تو وہ پھر نجائز محبت ختم ہو جائے گی. آپ کہیں گے وہ کیسے نا، وہ محمد یہ انہوں نے لکھا ہے، کہتے جس کو عشق ہو جاتا تھا نا پہلے وقتوں میں، اور لڑکی کو، چھوٹی سی لڑکی، اور میں آپ کو بتاؤں یہ میں نے لکھا بھی ہے غالباً، یہ نا 16 سال سے 25 سال کی عمر میں زیادہ ہوتا ہے، شہوت زیادہ تیز ہوتی ہے نا، تو وہ یہ سارا اسی کا کمال ہے. تو پھر نا وہ بوڑھی عورتوں کو ان پر مسلط کر دیتے تھے سیانے، وہ پھر اس کے عیب بیان کرتے تھے اس کے ساتھ، اس میں یہ عیب، وہ عیب سن کر نا کان بھی عاشق ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے تعریف کسی کی سن کر نا کان بھی عشق کرتے ہیں، تو پھر اس کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں، برائیاں بیان کر کے عشق ختم. یہ ٹھیک بات ہے. تو وہ شعر کسی نے لکھا تھا، مجھے اچھا لگا تو میں نے وہ شعر بولنے لگا ہوں. کہتا ہے وہ زلفیں جو جوانی میں ناگن کی طرح لہراتی تھیں، وہ زلفیں جو جوانی میں ناگن کی طرح لہراتی تھیں، بڑھاپے میں گدھے کی دم ہو گئی. وہ اتنا سی رہ جاتی نا پیچھے سے، بوڑھی مائی کا ہے وہ اتنا سی نا وہ رہ جاتی ہے. اور ذہنی مصروفیت، بعض 3 باتیں کر کے بات کو سمیٹتے ہیں. یاد رکھیے نا یہ خالی دل کی بات ہے، ذہن مصروف نہیں نہ ہوگا. انسان کا ذہن ہر وقت سوچتا ہے، اور یہ واحد انسان ہے جسے بڑے بڑے وسوسے آتے ہیں جب تک وہ اٹھا ہوتا ہے. سو جائے تو خواب دیکھتا ہے، اٹھا ہے تو خیال آتے رہتے ہیں. تو اپنے ذہن کو مصروف رکھیں، اور ٹھیک لکھا ہے کہ اس کو فلسفہ، اس کو ریاضی کے سوال دیں ذرا ایسے بندے کو، تاکہ وہ 2 2 4 اور 6 اس میں ذرا لگے گا نا تو وہ ختم ہو جائے گا ادھر سے دھیان. اور جب دھیان ختم ہو گیا تو چھٹی ہو جائے گی. تو ریاضی کے سوالات ان کو دیں. یہ انہوں نے لکھا ہے صدیق حسن خان. اور حرف آخر کیا ہے جی؟ اخلاص. آخری بات جو ہے نا وہ ہے اخلاص کی بات ہے. اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا ہے کہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین. ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ہم نے ان سے ہٹا دیا. کن سے؟ یوسف علیہ السلام کو. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. جب بندہ دیکھیں، میں آپ کو بالکل، جب اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، بات ہی ختم ہو جاتی. بھئی جب آپ نے کہنا ہے کہ میں نے کسی سے بھی محبت کرنی ہے تو اللہ کی خاطر کرنی ہے، اور کسی سے بھی دشمنی کرنی ہے تو اللہ کی خاطر کرنی ہے. تو مجھے آپ بتائیے، جب یہ آپ کا عقیدہ بن جائے جو اولیاء اللہ کا ہے، تو یہ نجائز محبتیں کہاں سے پرورش پائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. اسے کہتے ہیں اخلاص علاج ہے. آپ اپنا محور و مرکز بنائیں کہ یا اللہ تیری خاطر محبت، تیری خاطر نفرت، تو نجائز محبتیں ختم، چھٹی اس کی. اور آخری بات، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ لڑکی کو لڑکی ہی کاٹے گی شادی. یہ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں جو میں نے عیب بیان کی ہیں، پرہیز بتائے ہیں، علاج بتائے ہیں. لیکن نا یہ سب سے یعنی کہ آسان حل ہے شادی. کیونکہ جب شادی ہو جاتی ہے تو میں نے بتایا کہ یہ چاہے تہذیب سے ذرا ہٹ کر الفاظ ہیں خطبے میں، لیکن بولنے پڑتے یہ شہوت ہی کی محبت ہے. جب اس کو ایک مرکز محل مل جاتا ہے
تو ختم ہو جاتا ہے. اور آپ نے نہیں دیکھتے, کہتے دوستوں سے بھی چھٹی ہوگی شادی کے بعد, محفلوں کی بھی چھٹی ہوگی. مجھے بتایا کرتے چپکو چپکو, میں نے کہا چپکو چپکو کون ہے؟ تو مجھے بتایا کہ 2 لڑکیاں وہ آپس میں چپکی ہی رہتی ہیں. تو میں نے کہا جب شادی ہوگی تو اڑ آ جائے گی. وہ ویسے ہی ہوا, وہ جیسے ہی شادی ہوئی چپکو چپکو ختم ہو گیا ان کا. یہ جو ہوتے ہیں نا دوست دے ایسے یہ وہ چپکو چپکو, وہ ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ اللہ معاف کرے, وہ نام انہوں نے دیا ہوتا ہے دین کا, اصل میں وہ شہوت کی محبت ہوتی ہے, یہاں نہیں بھی ہوتی. لیکن جب انسان واقعی آگے مصروفیات بڑھ جاتی ہیں, دوسری وجوہات بھی آ جاتی ہیں, لیکن یہ واقعی ٹھیک بات ہے کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے, تو اس کا علاج بہترین عشق کا شادی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.